بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غير كد اضاع العمر فی طلب المحال۔ محنت کے مطابق بلندی حاصل کی جاتی ہے، اور جو بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں، اور جو بغیر محنت کے بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی عمر کو بیکار چیزوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اہلا وسہلا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اکرامی، آج آپ لوگوں کے سامنے الدرس الخامس یعنی سبق نمبر 5 یعنی لیسن نمبر 5 پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیسن نمبر 5 میں حروف جر اور حرف استفہام سے بحث کی جائے گی۔ حروف جر کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، اور جیسے انگلش میں کئی پریپوزیشنس ہیں ویسے ہی حروف جر میں بھی ہیں۔ حرف استفہام مینس کوشچن، ایسا لیٹر جو کوشچن کرتا ہو، کوشچن والے الفاظ یا لفظ یا حرف جیسے جی جائے ویسے کہیں، اس پہ بحث ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فی مینس میں، علی مینس پر، فی مینس ان، علی مینس اور، آن۔ ماذا مینس واٹ، اس سے پہلے بھی ماذا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ حل مانے کیا، اور ما مانے کیا، اور ایک یہاں دوسرا ہے ماذا مانے بھی کیا۔ غرفتن روم کو کہتے ہیں، اور نافذتن کھڑکی کو کہا جاتا ہے، جبکہ بابن کا معنی دروازہ ہوتا ہے، اور مکتب کو کہتے ہیں ٹیبل، آفس بھی کہا جاتا ہے، اور مکتب کو رجسٹر بھی کہتے ہیں، لیکن اس لیسن میں ٹیبل کا استعمال ہوا ہے۔ مفتوح مینس اوپن یعنی کھلا ہوا، اور مغلق مینس کلوزڈ یعنی بند۔ یہ پیسیو وائس میں جیسے انگلش میں ہوتا ہے ویسے ہی عربی میں مفعول ہوتا ہے اس کو۔ واسع چوڑا، وائڈ، اینڈ ستارۃ پردہ۔ آئیے آگے طرف دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ہاں سامنے ہے، تصویر کے ساتھ ہے۔ غرفۃ کمرہ، نافذۃ کھڑکی، بابن دروازہ، ستارۃ پردہ۔ پڑھیے، لکھیے، اور اب یہاں مٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، از ناٹ پاسبل ٹو ریڈ اٹ آؤٹ۔ پڑھیے، لکھیے اور بولیے جو بھی کچھ ہو، بہرحال۔ فی الغرفتی کمرے میں، فی معنی میں، غرفت میں روم، فی الغرفتی کمرے میں، علی البابی دروازے پر، الباب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، روم میں اور دروازے پر۔ آئیے، باب مفتوح دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الغرفۃ واسعۃ کمرہ چوڑا ہے۔ الفصل مغلق کلاس روم بند ہے۔ فی الحدیقۃ یعنی باغیچے میں۔ فی الغرفۃ بنت باغیچے میں، روم میں ایک لڑکی ہے۔ علی النافذۃ ستارۃ کھڑکی پر پردہ ہے۔ علی الکرسی استاذ کرسی پر استاذ ہیں۔ الولد فی الغرفۃ لڑکا روم میں ہے۔ الاستاذ فی الفصل استاذ کلاس روم میں ہے۔ الامرأۃ فی البیت عورت گھر میں ہے۔ انت فی الفصل تم کلاس روم میں ہو۔ ہوا فی البیت وہ گھر میں ہے، اور ہی فی الغرفۃ وہ کمرے میں ہے۔ انت فی المدرسۃ تم مدرسے میں ہو، اور انا فی الحدیقۃ میں باغیچے میں ہوں۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں، بنتن کو دیکھتے ہیں اور الولدوں کو دیکھتے ہیں۔ بنتن کہیں گے تو یہ کامن ناؤن ہے، بنتن مینس اے گرل۔ تو ذرا سے انگلش کی طرف توجہ دے کر کے ہم لوگ پڑھیں گے تو بہت جلد سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اگر کامن ناؤن کو سینٹینس میں یوز کریں گے اور ایز اے سبجیکٹ یوز کریں گے تو کہیں گے دیر، یعنی فی الغرفۃ بنتن دیر از اے گرل ان دا روم، ایسے ہی کہیں گے نا، ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک اسی طرح دیر از اے ٹیچر آن دا چیئر، یعنی یہ بھی کامن ناؤن ہے اور یہ بھی کامن ناؤن ہے۔ اور اگر پراپر ناؤن بنا دیا جائے گا
تو مانتے ہیں پراپر ناؤن ہو گیا الولد یعنی دا بوائے. تو یہاں پہ کہیں گے الولد فی الغرفتی. تو اگر انگلش میں کہیں گے دا بوائے ان دا روم, تو انگلش میں اردو میں کہیں گے لڑکا کمرے میں ہے. تو یہاں پہ ال ہے, تو ال کی وجہ سے جناب یہ پراپر ناؤن ہو گیا. اس پراپر ناؤن کو ہم لوگ کہتے ہیں معرفہ, اور کامن ناؤن کو کہتے ہیں نکرہ. اس سے پہلے والے لیسن میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. الاستاذ فی الفصل, استاذ یعنی ٹیچر کلاس روم میں ہے. دیکھیے یہاں پہ استاذن ہے, یہاں پہ الاستاذ ہے. یہ پراپر ناؤن ہو گیا, اس وجہ سے پہلے آیا, اور یہ کامن ناؤن ہے اس لیے بعد میں. الامرأۃ فی البیت, یہ بھی پراپر ناؤن ہے. الامرأۃ عورت گھر میں ہے, اور انت تو پراپر پروناؤن ہی ہے. بہرحال اس میں اشارہ کہا جاتا ہے, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے. اور پراپر ناؤن کے پراپر پروناؤن کا حکم ہوتا ہے, یعنی انت یو آر. انت فی الفصل, یو آر ان دا کلاس روم, آپ کلاس روم میں ہو. ہوا فی البیت, وہ گھر میں ہے. اور ہی فی الغرفت, وہ گھر میں, یعنی شی از ان دا ہاؤس اینڈ ہی از ان دا ہاؤس. فی الغرفت روم, بیت اور روم ایک ہی ہے. حجرہ چھوٹا سا, بیت گھر کے اندر چھوٹا سا جو روم ہوتا ہے نا, اسے ہم لوگ غرفہ کہتے ہیں, اور بیت پورا گھر ہے. انت فی المسجد, یو آر ان دا اسکول, اینڈ انا فی الحدیقۃ, میں باغیچے میں ہوں, آئی ایم ان دا گارڈن. مدرستوں کی بات کہیے, المدرسۃ. تو ہم لوگ انڈیا والے, مجھے لگتا ہے پاکستان والے بھی, مدرسہ کے مطلب ہوتا ہے, ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ دینی اسلام کی پڑھائی ہوتا ہے, اور اس کے مقابلے میں اسکول. لیکن عربوں میں اسکول کو ہی مدرسہ کہتے ہیں. اب ہر ایک اسکول میں اسلامیات کی بھی پڑھائی ہوتی ہے, اور ڈفرینٹ سبجیکٹس کی بھی پڑھائی ہوتی ہے. تو سمجھیے گا اسکول کے لیے یہ لفظ ہے المدرسۃ. من فی البیتی, گھر میں کون ہے. الولد فی البیتی, گھر میں لڑکا ہے. ماذا علی المکتبی, ٹیبل پر کیا ہے. علی المکتبی کتاب, ٹیبل پر ایک کتاب ہے, یہ کامن ناؤن ہے. ماذا فی الحقیبتی, بیگ میں کیا ہے. فی الحقیبت قلم, یہ بھی کامن ناؤن ہے, بیگ میں قلم ہے. حل الاستاذ فی الفصل, کیا استاذ کلاس روم میں ہے. یہ پراپر ناؤن ہو گیا, اس لیے پہلے آ گیا جناب. نعم, ہاں. الاستاذ فی الفصل, ہاں استاذ کلاس روم میں ہے. ایک اور بات, بولنے کی زبان میں نعم کا بھی استعمال ہوتا ہے عربوں میں, اور زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ایوہ. ایوہ بولے میں بڑے آسان لگتی ہے, ایوہ ایوہ. حل علی المکتبی کتاب, کیا ٹیبل پر کتاب ہے. لا علی المکتبی حقیبۃ, نہیں ٹیبل پر بیگ ہے. حل الغرفۃ مفتوحۃ, کیا کمرہ کھلا ہوا ہے. دیکھیے پراپر ناؤن ہے جناب. لا الغرفۃ مغلقۃ, نہیں کمرہ بند ہے. من فی البیت, گھر میں کون ہے. فی البیت ولد, گھر میں لڑکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ پوری بات سمجھ چکے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کیا آگے میں کیا ہے. مشق, اور مشق میں لکھا ہوا ہے گفتگو. گفتگو کو انگلش میں کہیں گے کنورسیشن, اور عربی میں کہتے ہیں الحوار. ہے واو الف را, الحوار. آگے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آئے گا ہی آئے گا. ہم لوگ آہستہ آہستہ گریجویٹلی ہم لوگ عربی بولنا سیکھ لیں گے. ما هذه, واٹ از دس, یہ کیا ہے. هذه غرفة, دس یہ ایک روم ہے. یہ دس از اے کلاس روم, دس از اے روم. هل هذه نافذة, کیا یہ کھڑکی ہے. از دس ونڈو. نعم هذه نافذة, ہاں یہ کھڑکی ہے. هل الباب مفتوح, کیا دروازہ کھلا ہوا ہے. نعم الباب مفتوح, ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے. حل الباب مفتون تو ہو چکا ہے. کیا دروازہ کھلا ہے. نعم الباب مفتون, ہاں دروازہ کھلا ہوا ہے. حل الباب مغلق, کیا دروازہ بند ہے. لا الباب مفتون, نہیں دروازہ تو کھلا ہوا ہے. حل هذه ستارۃ, کیا یہ پردہ ہے. نعم هذه ستارۃ, ہاں یہ پردہ ہے. حل هذه غرفۃ, کیا یہ روم ہے. یعنی حجرہ, روم ہے, حجرہ کہتے ہیں حجرۃ اور غرفۃ. اچھا لا هذه ستارۃ, نہیں یہ پردہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. خالی جگہ پر کیجیے.
تو اگر میں خالی جگہوں کو پر کروں گا تو آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ایکسرسائز کو سولو کیجئے اور چاہے تو میرے واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے, یعنی کامنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں آنسر حل کر کے. If you want to interested in Arabic language, how to learn Arabic, if you want to interested how to learn Arabic language, you have to do what I'm saying. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ اسے سنیے. الغرفۃ الباب مغلق فی بنت الولد فی ہی البیت فی استاذ علی المکتب. خالی جگہوں کو اپنے سے بھریے گا جناب. علی المکتب حل علی کتاب ہے, لا الغرفۃ. اس کے بعد کیا ہے؟ مندرجہ ذیل جملوں میں سے جملہ مفیدہ یعنی مکمل کمپلیٹ سینٹینس اینڈ غیر مفیدہ یعنی انکمپلیٹ سینٹینس کو علیحدہ کیجیے. ویری امپورٹنٹ ورک آپ لوگوں کے لیے. تو میں بتا دے رہا ہوں جو بات مکمل ہے. فی الغرفۃ طالبون مکمل کمپلیٹ سینٹینس ہے. علی النافذۃ کھڑکی پر انکمپلیٹ ہے, یعنی کمپلیٹ نہیں, غیر مکمل ہے, لکھا ہوا غیر مفیدہ. فی الحقیبۃ غیر مفیدہ ہے. فی الحدیقۃ بنت مفیدہ ہے. الامرأۃ فی البیت مفید. علی المکتب غیر مفید. انا فی المدرسۃ مفید. فی الغرفۃ غیر مفید. ماذا علی المکتب ماذا علی المکتب مفید. من فی البیت گھر میں کون ہے, یہ بھی مفید ہے. اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے بعد ہے الف اور با دونوں حصے میں سے مناسب الفاظ کو ملا کر لکھیے. جناب یہ کتاب جو ہے بالکل ماڈرن عربک ہے اور بالکل انگلش کا اسٹائل انہوں نے کیا ہے. بہت اچھا کام ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ NCPL کی طرف سے ہے. آپ یہ ایک سالہ والی کورس کتاب ہے. 2 ایئرس کورس جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے, لیکن اس کو ختم کر لینے کے بعد NCPUL کی طرف سے ٹوٹل 3 ایئرس کی عربک کلاسیں چلتی ہیں اور حسن اتفاق میں سب کو پڑھاتا رہتا ہوں. اس سے پہلے میں نے منہاج العربیہ ڈالا ہے اسی کے چینل پہ, تو وہ سمجھ لیجیے قرآن فالو قرآن ہے, یعنی اس کتاب میں زیادہ تر قرآن کے چیپٹرز بھی ہیں, لیکن اس میں ایسی باتیں یہ ماڈرن عربک نئے الفاظ ہیں. آئیے پر دیکھتے ہیں. الف اور با. الباب مفتوح ہوگا. الرجل طویل ہو سکتا ہے. الولد ذکی. الامرأۃ طویلۃ کہیں گے. الصبورۃ جدیدۃ کہیں گے. آپ جیسے جی چاہے ویسا پڑھ لیجیے گا. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں بھی ترجمہ کیجیے. یہ سب آپ کو کام کرنے کی چیزیں, آپ ضرور کام کرتے رہے, چاہے 1 دن نہیں 2 دن میں کیجیے, لیکن کرتے رہیے. یوں ہی کر کے یوٹیوب دیکھ کر کے مت یہ کیجیے گا. آپ میری آواز کو بند کر دیجیے گا, آپ پاؤز کر دیجیے گا, سامنے دیکھیے گا اور اس کی طرح آپ سالو کرنے کی کوشش کیجیے. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. دروازہ کھلا ہے. کیا ہے؟ کمرہ بڑا ہے. باغ میں لڑکی ہے. میز پر کتاب ہے. کلاس میں استاذ ہیں. میں باغ میں ہوں. مجھے لگتا ہے بات ختم ہو چکی ہے. دیکھتے ہیں آگے میں کیا ہے, اور ہے تھوڑی سی اور بات ہے تھوڑی. کیا ہے؟ میں باغ میں ہوں, تم اسکول میں ہو, وہ گھر میں ہے. گھر میں کون ہے؟ گھر میں لڑکا ہے. بیگ میں کیا ہے؟ بیگ میں قلم ہے. اب یہ قاعدہ ہے, قاعدہ تو پڑھنا بہت ضروری ہے. منہاج العربیہ میں کہیں قاعدہ نہیں ہے تو ایک ایکسپرٹ ٹیچر ہی پڑھا سکتا ہے, یعنی بالکل عربی گرامر کی جانکار ہے. وہ بھی سائنٹیفک وے میں لکھا ہے, اس کو بھی ایک پروفیسر نے لکھا ہے, حیدر السید نبی حیدر, جامعہ عثمانیہ سے میں پروفیسر تھے. بہرحال ہم لوگ اس کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں جناب. قاعدہ. حرف جر ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمہ کا محتاج ہوتا ہے, یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے. جیسے من مانے سے, الا مانے تک, فی مانے میں, اور اعلیٰ مینس پر. ان حروف کے آنے کے بعد آنے والے اسم پر ہمیشہ کسرہ یعنی زیر ہوتا ہے. کسرہ زیر کو کہتے ہیں, یاد رکھیے گا. جیسے فی الغرفتی زیر ہے, اس کو کسرہ کہتے ہیں. علی النافذتی یہ ہے. حروف جر کی تعداد 17 ہے اور وہ یہ ہیں: با, تا, کاف, لام, واو, من, علی, فی, الا,
یہ کیا ہے متا ہوگا رب منزو سعادہ رجلا خلا. لیکن زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے با کا استعمال ہوتا ہے جناب, من کا استعمال ہوتا ہے معنی سے, عن معنی سے بھی اس کا بھی استعمال ہوتا ہے, اعلیٰ مینس کون پر اس کا بھی استعمال ہوتا ہے, فی معنی میں, اور الا معنی تک, یہ سب زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. منہاج العربیہ میں صرف اتنا ہی دیا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ عربی پڑھ رہے ہیں تو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بچپن سے میں عربی پڑھ رہا ہوں, تو ایک کتاب ہے نحو میر, اب تم نظر نہیں آتی ہے, اس میں شعر و شاعری کے انداز میں گرامر کو رٹانے کی کوشش کی ہے, تو مجھے بھی بہت سے اشعار یاد ہیں. فار ایگزامپل یہ حروف جر کی تعداد 17 ہیں, تو میں نے جو رٹا ہے اچھے سے سنیے گا, ابھی ویسے پڑھ لیجیے گا. باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حطائلا. باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حطائلا. اچھا, تو اب اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.